الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کیسے مفعول کو ہم پہچانیں گے اگر وہ فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہو کر آتا ہے تو، اور وہ مفعول ضمائر متصل ہو کر آئے گا، یعنی ایسی ضمیر جو کہ فعل کے ساتھ متصل ہو کر آ رہا ہے، فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہو کر آ رہا ہے تو اس کو ہم مفعول کہیں گے۔ اچھا، پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ آئیے آپ کو اسکرین کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ آپ کے اسکرین پر آپ نے دیکھا تھا پچھلی مرتبہ کہ نصرہ، سارے 14 ایگزامپلس میں ہم نے صرف نصرہ لکھا تھا اور پروناؤنس کو ہم نے چینج کر دیا تھا، تو ہر فعل کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ مفعول مختلف ہے، مفعول جو ہے ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایگزامپلس جو لکھوں گا اس میں اب فعل کو چینج کروں گا، فاعل کو مختلف کروں گا، مفعول کو وہی رکھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ مثال طور پہ اگر ہم کوئی ایک مفعول لے لیتے ہیں، ان میں سے ہم لے لیتے ہیں، سپوز کیجئے ہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں نصرہ ہم، تو اس کے معنی ہوں گے اس ایک مذکر نے مدد کی ان سب مذکر کی۔ اگر اب ہم اس کو یہاں پر اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نصرہ فعل ہے اور اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا وہ فاعل ہے اور ہم مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کو آپ مفعول کہیں گے۔ اگر آپ اس کو چینج کر کے فاعل یعنی جو فاعل ہے نصرہ کر دیں، اب کام کو کرنے والے دو ہیں، ان دونوں نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ ہم۔ اب ہمیں ہر بار مفعول کو سیم رکھنا ہے، مفعول کو چینج نہیں کریں گے ہم۔ اس کنڈیشن میں مفعول ایک ہے، دیکھیے تو فاعل اب چینج ہو رہا ہے۔ پہلے والی کنڈیشن میں کام کو کرنے والا ہوا تھا جو ضمیر ہے نصرہ کے اندر، دوسرے والے جو ایگزامپل ہے اس میں نصرہ یعنی دو لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی ہے، تو ان دونوں نے مدد کی ان سب کی۔ اب ہم نصرو کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، نصرو ہم، ان سب نے مدد کی ہم ان سب کی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مفعول سیم ہے، تینوں کنڈیشنز میں مفعول سیم ہے، لیکن یہاں پر جو فاعل ہے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے والے کنڈیشن میں ہوا ہے، یعنی مدد کرنے والا ایک ہے مذکر، دوسرے والے کیس میں دو مذکر ہیں مدد کرنے والے، ٹھیک ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں الف کا اضافہ ہے، اور تیسری والی کنڈیشن میں نصرو، ان سب نے مدد کی ان سب کی۔ اب اگر ہم کہتے ہیں نصرت ہم، تو اب یہاں پر نصرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تا ہے، تو اس کا مطلب مؤنث ہے کام کو کرنے والی، تو اس ایک مؤنث نے مدد کی ان سب مذکر کی۔ نصرہ تا ہم یعنی ان دو مؤنث نے مدد کی، تو یہاں پر اب تا آ گیا، فاعل چینج ہو رہا ہے، ان دونوں نے مدد کی ان سب مذکر کی۔ نصر نا ہم، تو یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں نصر نا، ان سب نے مدد کی ان سب نے مدد کی ان سب مذکر کی۔ تو یہ ایگزامپلس میں آپ کو مفعول وہی ہیں، مفعول چینج نہیں ہو رہا ہے لیکن فاعل چینج ہو رہا ہے، جبکہ اوپر ایگزامپلس میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ مفعول چینج کیے تھے ہم نے سب جگہ، یہاں پر مفعول سیم رکھے گئے ہیں، ہم نے مان لیا ہے کہ یہ مفعول ہے۔ اگر کہا گیا نصر تا ہم، تو تم ایک مذکر نے مدد کی ان سب کی، نصر تما ہم، تم دونوں مذکر نے مدد کی ان سب مذکر کی، نصر تم ہم۔ بیسیکلی یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص کر اس انتم ورژن میں نصر تم ہم بیسیکلی جو قراء ہیں نا ان کو پڑھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ جو فلوئنسی ہے پڑھنے میں وہ اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بنا معنی کو چینج کیے یہاں پر واو کا اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے، میم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، واو کا اضافہ کر دیا اور میم کو پیش دے دیا، نصر تمو
اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ نصرتموہم. اب آپ دیکھیے کتنا ایزیلی اس کو پڑھا جا رہا ہے، کتنا اسموتھلی اس کو پڑھا جا رہا ہے. تو نصرتموہم میں اب تم سب نے مدد کی، ٹھیک ہے، تم سب نے مدد کی ان سب کی. اس میں نصرتماہم میں تم دونوں نے مدد کی، اور نصرتا میں تم ایک مذکر نے مدد کی. تو تینوں جگہ فاعل پھر ڈیفرنٹ ہو گیا، اور نصرتموہم میں انتم ہے. جب کہا جائے نصرتیہم، نصرتی تم ایک مؤنث نے مدد کی ان سب مذکر کی، ٹھیک ہے. جب آپ کہیں گے نصرتماہم، نصرتماہم اور نصرتنہم، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک مدد کرنے والی دو عورتیں ہیں، تم دو مؤنث نے مدد کی ان سب مذکر کی، اور تم سب مؤنث نے مدد کی ان سب مذکر کی. اگر ہم کہتے ہیں نصرتوہم، میں نے مدد کی ان سب کی، نصرناہم، ہم نے مدد کی ان سب مذکر کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تا کے اوپر جو پیش ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے انا ہے اس کے اندر ضمیر، اور نا اس کے اندر نحنو کی ضمیر ہے. تو الحمدللہ فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ کو فعل اچھی طریقے سے معلوم ہے، ہوا نصرا، ہما نصرا، ہم نصرو، ہیا نصرت، ہما نصرتا، ہننا نصرنا، انتا نصرتا، انتما نصرتما، انتم نصرتم، انتی نصرتی، انتما نصرتما، انتنا نصرتنا، انا نصرتو، نحنو نصرنا. اگر ان کے آپ کو پہچان ہو رہی ہے الحمدللہ، تو پھر بآسانی آپ فعل، فاعل پہچان سکتے ہیں. اور مفعول کو بھی آپ پہچان لیں گے، کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی ورڈ آئے جس کے ساتھ ضمیر اٹیچڈ ہو، تو آپ دونوں کو الگ کریں گے سب سے پہلے، پھر ان کی ترجمانی کریں گے. پہلے فعل اور فاعل کی ترجمانی کریں گے، پھر مفعول کی ترجمانی کریں گے، ٹھیک ہے. تو میں ابھی آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کراؤں گا، تو اس سے آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا، تھوڑا سا کانفیڈنس بھی آئے گا کہ کیسے آپ کو کوئی جملہ آپ کے سامنے آتا ہے، جملہ فعلیہ کوئی آپ کے سامنے آتا ہے، تو کیسے آپ کو اس کو پہچاننا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے. مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایک ورڈ ہے اور وہ ہے خلقکم. خلقکم اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کی ترجمانی کیا ہوگی، تو آپ ایک ساتھ اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش مت کریے گا. پہلے سب سے پہلے دونوں کو الگ کر لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پروناؤن اٹیچڈ ہے. تو فعل کو الگ کر لیجئے، خلقہ، ٹھیک ہے، اور کم کو الگ کر لیجئے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ خلقہ کے معنی ہوتے ہیں اسے ایک مذکر نے مدد کی، اور کس کی مدد کی؟ کم، تم سب مذکر کی. تو خلقہ یہاں پر فعل ہو گیا، اور فاعل اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے ہوا، ٹھیک ہے، فاعل ہوا ہے. یہاں پر میں فاعل لکھ دیتا ہوں، اور کم مفعول ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ ان کو پہچانیں گے. تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آپ کا جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا جملہ ہو گیا، یہ فعل ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا، اور یہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے. تو خلقکم میں آپ نے کہا کہ خلقہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے الگ کر لیا اس کو، خلقہ کو، اور کم آپ کا مفعول ہو گیا. اور خلقہ کے اندر کیونکہ تینوں کے اوپر زبر ہے تو آپ کہیں گے ہوا ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے جئتکم. جا کے معنی ہوتے ہیں آنا، ٹو کم. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جئتکم، تو آپ الگ کر لیے دونوں کو. سب سے پہلے تو کر لیے اور کم کو الگ کر لیجیے، ٹھیک ہے. اب تو کے اندر جو ضمیر ہے ظاہر سی بات ہے وہی فاعل ہے، کام کو کرنے والا ہے، کیونکہ تا کے اوپر پیش ہے تو آپ کہیں گے انا، یعنی میں آیا. جئتکم، میں آیا کم تم سب کے پاس، ٹھیک ہے، میں آیا تم سب کے پاس. اگلا ورڈ اگر ہم دیکھیں جعلناکم، جعلناکم، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے فعل کو الگ کر لیے، جعلنا آپ نے الگ کر لیا،
اور کم کو مفعول الگ کر لیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب جعلنا کے اندر آپ پہچانیے کہ کون سی ضمیر موجود ہے جی، کیونکہ نون الف پر ختم ہے تو آپ کہیں گے نحنو، بالکل صحیح آپ نے اندازہ کیا، نحنو اس کے اندر پروناؤن ہے، ضمیر ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ ہم نے بنایا تم سب کو، ہم نے بنایا تم سب کو، ٹھیک ہے۔ اگر کہا جائے جاءت، جاءت ہم، جاءت ہم، اب آپ فعل کو الگ کر لیے، جاءت اور ہم آپ کا مفعول ہے۔ اب جاءت کے اندر کون سی پروناؤن موجود ہے، کون سی ضمیر موجود ہے جاءت کے اندر؟ جی لمبی تا پر ختم ہو رہا ہے ورڈ، اینڈ ہو رہا ہے اور اس پر سکون ہے، تو آپ کہیں گے ہیا۔ تو کون آئی؟ جا کے معنی ہوتے ہیں آنا، ٹو کم، تو وہ ایک مؤنث آئی ہم ان سب کے پاس، ٹھیک ہے، وہ ایک مؤنث آئی ان سب کے پاس۔ اگلا ورڈ ہے آپ کے پاس اور جعلناہا، جعلناہا، تو الگ کر لیے ورڈ جعلنا اور ہا آپ کا مفعول ہو گیا۔ اب جعلنا نون اور الف پر ختم ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے اس کے اندر نحنو کی ضمیر ہے۔ جعل کے معنی ہوتے ہیں بنانا، ٹو میک، تو کس نے بنایا؟ دھیان رہے کہ فائل جو ہے نا آپ فائل سے ہی ٹرانسلیشن کریں گے، یعنی ہم نے بنایا ہا اسے ایک مؤنث کو، ہم نے بنایا اسے ایک مؤنث کو۔ اس طریقے سے آپ کو الحمدللہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ کیسے آپ ترجمانی کریں گے فعل کو فائل کو الگ کر کے۔ اقلوہ، اقلوہ، الگ کیجئے دونوں ورڈز کو، یہاں پر آپ کہیں گے اقلو کو آپ نے الگ کرا اور ہو آپ کا مفعول ہو گیا۔ اب اقلو کے اندر جو پروناؤن ہے، جو ضمیر ہے، وہ ہے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اقلا یا عقلو کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا، تو اقلو ان سب نے سمجھا، کیونکہ ہم ضمیر ہے، ان سب نے سمجھا ہو اسے، ٹھیک ہے، ہو یعنی اسے ایک مذکر کو۔ اب یہ جو دو اٹیچ پروناؤنس ہیں، چاہے وہ ہو یا ہا ہو، یہ کبھی کبھی غیر عاقل چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں وہ ہمیشہ مذکر یعنی مرد اور عورت کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ مثال طور پہ اگر کہا جائے کتبہ ہو، تو کتبہ یعنی اس نے لکھا ہو اسے، تو یہ ہو جو ہے یہ لیٹر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خط کے لیے ہو سکتا ہے، کسی کتاب کے لیے ہو، کہ مطلب یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہ مذکر کے ہی معنوں میں لکھا جائے۔ تو اب یہاں پر اگر آپ اس کو الگ الگ کریں گے، یہ یہاں پر کاف کے اوپر زبر آئے گا، کتبہ، ٹھیک ہے، تو کتبہ اور ہو اس کا مفعول ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہے ہوا، اس نے لکھا اسے، کتبہ اس نے لکھا اسے۔ ہاں اگر آپ کے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے فَذَبَحُ، فَذَبَحُ ہا، ٹھیک ہے، تو ذبح کے معنی ہوتے ہیں ذبح کرنا، ٹو سلاٹر، تو فا کے معنی ہوتے ہیں پھر، فا جو ہے یہاں پر ورڈ نہیں ہے، ورڈ کا حصہ نہیں ہے، فا ایک الگ سے حرف ہے۔ تو ذبح، اب آپ دیکھیں جو ورڈ ہے اصل وہ کیا ہے؟ ذبح، ذبح ورڈ ہے آپ کے سامنے، اور ہا جو ہے بیسیکلی مفعول ہے، تو ان سب نے ذبح کیا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اب جب ہم کہہ رہے ہیں ان سب نے، تو ہم کی ضمیر آ گئی، تو ان سب نے ذبح کیا۔ ہا، اب یہ مت کہیے گا کہ اسے ایک مؤنث کو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہا جو ہے بیسیکلی ناقۃ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو، کیونکہ ناقۃ اللہ جو ہے اللہ کی اونٹنی، وہ ایک مؤنث ہے اور وہ ہا سے لکھی جائے گی، ہے نا۔ تو یہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ وہ مرد یا عورت کے لیے آ رہے ہوں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، یہ کسی غیر عاقل چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ذبح، ان سب نے ذبح کیا، ہا اس ایک کو، ٹھیک ہے۔ آتیتموہن، آتیتموہن، عطا کے معنی ہوتے ہیں دینا، ٹھیک ہے، ٹو گیو، عطا یاتی کے معنی ہوتے ہیں ٹو گیو، دینا۔ تو
اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آتیتمو، تو تمو پر ختم ہو رہا ہے بات، تمو ابھی کچھ دیر میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. تو اگر ہم کہیں گے آتیتمو تو اس کے اندر انتم ضمیر ہے، ٹھیک ہے. آتیتم تھا بیسیکلی یہ آتیتم، لیکن اس کو اسموتھلی پڑھنے کے لیے واو کا اضافہ کیا گیا یہاں پر اور میم کے اوپر پیش لگا دیا گیا، ٹھیک ہے. تو انتم اس کے اندر ضمیر ہے اور ہنہ جو ہے بیسیکلی یہ مفعول ہے. تو کس نے کس کو دیا؟ تم سب نے دیا، ہنہ ان سب مؤنث کو، آتیتمو تم سب مذکر نے دیا، ہنہ ان سب مؤنث کو. نیکسٹ ورڈ ہے کری تمو ہنہ، کری تمو ہنہ، وہی پیٹرن آپ دیکھیے، کری تمو آخر میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کے اندر وہی ضمیر ہے یعنی انتم والی، کیونکہ کری تمو ہے تو کری تمو، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے انتم ضمیر ہے اس کے اندر اور ہنہ اس کا مفعول ہے. تو کریہا کے معنی ہوتے ہیں نفرت کرنا، ٹو ہیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تو تم سب نے نفرت کی، ہنہ ان سب مؤنث سے، ٹھیک ہے. تم سب نے ناپسند کیا ان سب مؤنث کو، ٹھیک ہے. تو انتم کے ساتھ آپ ترجمانی کریں گے کیونکہ انتم فاعل ہے. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے قتلتمو، قتلتموہم، قتلتموہم قتل کرنے کو کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ دونوں کو الگ کریے، قتلتمو، قتلتمو اور ہم کو مفعول کو لکھ دیا. اب قتلتمو کے اندر تمو پھر وہی اینڈنگ ہے تمو والی، تو آپ کہیں گے اس کے اندر بھی انتم پروناؤن ہے، انتم ضمیر ہے، یعنی تم سب نے قتل کیا ہم ان سب کو، تم سب نے قتل کیا ان سب کو. آخذتکم، آخذتکم میں آپ دیکھیے کہ جو ورڈ ہے آخذت اور کم، کم جو ہے آپ کا مفعول ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا اور وہ ہے اخذتکم. اخذت آپ کہیں گے بیسیکلی اس کے اندر ہیا ضمیر ہے کیونکہ لمبی تا پر ختم ہو رہا ہے اور کم اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. کم اس کا مفعول ہے تو اخذت کے معنی ہوں گے پکڑنا، ٹھیک ہے. تو اس ایک مؤنث نے پکڑا کم تم سب کو، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ اس کی ترجمانی کریں گے. تو ایک بار ہم پھر سے اس کا ریویژن کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ فعل کو دیکھیں گے اور ساتھ میں مفعول کو دیکھیں گے اٹیچڈ ہوا، یہ دھیان رہے کہ فعل جو ہے وہ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، انشاءاللہ فارمولے سب ایک سے ہی رہیں گے، لیکن ضمائر ان کے ساتھ متصل ہو کر آ سکتی ہیں، اٹیچڈ ہو کر آ سکتی ہیں. تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ضمائر اٹیچڈ ہو کر آ رہی ہیں، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ضمائر جو ہیں وہ اٹیچڈ ہو کر آ رہی ہیں فعل کے ساتھ، تو بیسیکلی وہ ہمیشہ مفعول بنیں گی، ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. فعل کے ساتھ مفعول بنیں گی، اسم کے ساتھ مداخلے بنیں گی. تو اسم کے ساتھ تو مداخلے ہونے پر وہ حالت جر میں ہوں گے، لیکن اگر فعل کے ساتھ ضمائر متصل ہو کر آ رہے ہیں، اٹیچ ہو کر آ رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ نصب میں ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اور فعل کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم جو فاعل ہیں ان کو پہچانیں گے اور کون کون سے فاعل ہوتے ہیں جو آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے، جو جب آپ کے سامنے آئیں تو ان کو بآسانی آپ پہچان لیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.